अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी और की कीमत को कम करके आप अपना मुकाम नहीं बढ़ा सकते। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। कुरआन कहता है, लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदे वाले कामयाब हो गए, जबकि कुरआन कहता है कामयाब हो गए ईमान वाले। जानते हो तकवा क्या है? हर दम इस फिक्र में रहना कि अल्लाह को कुछ बुरा न लग जाए। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों न कर लो, फिर भी वह शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलसी में कोई न कोई नुक्स निकाल ही लेगा। सब्र ऐसी चाबी है जो बहुत से मुश्किलात के हल के दरवाजे खोल देती है। बासलाहियत इंसान कभी हसद नहीं करता। हम सब रहते एक ही दुनिया में हैं, लेकिन हम सब की दुनिया अलग अलग है। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुआएं देने वाला है तो वह बहनें होती हैं। जिस कौम के पास रहनुमाई के लिए कुरान हो, अगर वह भी रास्ता भूल जाए तो कितनी बड़ी बदनसीबी है। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले जमीन पर तरीके से चलना सीखो, वरना ऐसा गिरोगे कि ना उड़ सकोगे ना चल सकोगे। पैसा वह साबुन है जो आज के जमाने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज्यादा है उनके ऐब जमाने वाले को स्टाइल लगते हैं। हमने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये था, कोई किसी का नहीं होता। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बरा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जब भी किसी गरीब को कुछ दे तो ये न सोचे कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचे कि वह गरीब आपकी आखिरत संवार रहा है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। जो शख्स अपने माँ बाप को धोखा दे सकता हो वह कभी किसी का मुखलिस नहीं होगा। मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने अपनी हर फिक्र को तेरे सुपुर्द किया। या अल्लाह, जिंदगी में सुकून भर दे जैसे आसमान को जगमग तारों से भरा। इल्म की बुलंद तरीन सतह ये है कि वह जुबान से नहीं किरदार से जाहिर हो। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। नफ्स की तरबियत की जिम्मेदारी हजरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने नफ्सों की तरबियत की जिम्मेदारी कबूल करो और उन्हें उनकी बुरी आदतों से रोको। अफसोस कि हमें अपनी असल ताकत का अंदाजा ही नहीं है। लोगों को दुख देते वक्त रब की ताकत मत भूलो। रब की पकड़ शदीद है, धोखा खाने वाले की आह और सब्र जाया नहीं जाता। ऐ दिल, तुझे दुश्मन की पहचान कहाँ है, तो हल्का यारा में भी मोहतात रखा कर। दौलत विरासत में मिल सकती है मगर पहचान अपने दम पर बनती है। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर एक घर में औलाद पलती है। बाप के साये से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं। मुखलिस रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर ली, चुप रहना और मुआफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और मुआफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। हम उस बदनसीब मुआशरे का हिस्सा हैं जहां हुस्न का मेयार गोरा रंग और अक्ल का मेयार अंग्रेजी जुबान है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे सुपुर्द कर दिए वह सफर जिनकी मंजिल से मैं लापता हूँ और वह मराहिल जिनको मैं नहीं जानता। दुनिया से ऐसा ताल्लुक रखो जैसा कि तुम आग से रखते हो, आग से अपने आप को बचाते भी हो और फायदा भी हासिल करते हो। जिंदगी तब से बहुत आसान हो गई जब मैंने समझ लिया कि लोग लोग होते हैं, लोगों को लोग मिल ही जाते हैं, न कोई किसी का इंतजार करता है
اور نہ کوئی کسی کے ہونے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ بلائیں جب بھی میرا نام لیتی ہے، والدین کی دعائیں مجھے تھام لیتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو عمدہ رکھو، اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ لوگوں کو رحم کیوں نہیں آتا؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، صرف بدبخت لوگوں کے دل سے ہی رحم ختم کیا جاتا ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب پانی جم جاتا ہے تو اس سے سخت کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جو شخص آپ کے ساتھ نرم دل ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے۔ خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو تو بس ایک بار دل سے رب کو پکار کر تو دیکھو۔ دنیا والے تو صرف وقتی ہوتے ہیں، مگر اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اکیلا پن صرف تب محسوس ہوتا ہے جب ہم اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں، لیکن وہی ٹوٹا ہوا دل جب دعا کرتا ہے تو سیدھا عرش تک جاتا ہے۔ تمہیں سننے والا، سنبھالنے والا ہمیشہ ہے، بس تھوڑا سا یقین رکھو۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شروں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بننا جا سکتا، تو قرآن کو صرف چوم کے مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ اپنے ہم سفر سے اپنی جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں، اتنی ہی زیادہ آزاد ہیں۔ بے وجہ خاموش تو نہیں ہوں میں، کچھ تو برداشت کیا ہوگا۔ آج کا استاد اور والدین دونوں ہی بچے کی خواہش پر چل رہے ہیں، تربیت کون کرے گا؟ کہاں نایاب لکھتا ہوں، کہاں شفاف لکھتا ہوں، میرا وجود مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتا ہوں۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ فجر کی نماز انسان کے لیے شیطان کے خلاف دن کی سب سے پہلی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کی لمحات ہوتی ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان فرش سے عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو، یہ موقع گنوانے کا نہیں ہوتا، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں لوگ ایک غلطی کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کے غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔
زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ کر تو دیکھو، نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی، احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ دلوں میں منافقت رکھ کے روزے رکھتے ہیں یہ لوگ، ارے کوئی انہیں بتاؤ، حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیے، چونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ نااہل استاد بچوں کو تھپڑ مارتا ہے، ایسے استاد کا خلاصہ دیکھو اور سارا اسٹڈی کرو تو ایک فکرے میں بات سمجھ آ جائے گی۔ جب کسی آدمی کا ذہن کام نہ کرے تو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جب ذہن نہ کام کر رہا ہو، ذہن فیل ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھ سے کام لو، پھر وہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ نہ مغرور کرنے والا مال دے، نہ مایوس کرنے والی غریبی۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2 ٹکے کے لوگ بھی کرتے ہیں۔